كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علم کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا فرما دیتے ہیں اور عمل کی وجہ سے ان خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ علم جب تک انسان نہیں حاصل کرتا تو اس کے بغیر انسان سمجھے کہ اندھیرے کے اندر ہے، کوئی روشنی اس کے پاس نہیں ہے۔ علم جب ہوتا ہے تو انسان اس کو کسی وقت بھی کام میں عمل میں لا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کی روشنی سے وہ روشنی حاصل کر سکتا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی۔ لیکن جب تک علم نہیں ہوتا اور اس کے پاس علم ہے ہی نہیں تو وہ روشنی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے ٹارچ موجود ہے کسی کے پاس تو بوقت ضرورت بٹن دبا کر وہ اسے روشنی لے لیتا ہے، ٹارچ نہیں ہے تو روشنی کس سے لے گا؟ جب علم نہیں ہے تو وہ فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے اندر کمال آ سکتا ہے تو علم کے بغیر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ علم کے بغیر تو انسان عام انسان ہے جس کے اندر کوئی چیز بھی نظر آنے والی چیز کچھ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب تک علم نہیں ہوتا تو وہ کس چیز پر عمل کرے گا؟ جب تک علم نہیں ہوتا وہ ثواب کیسے حاصل کرے گا؟ جب تک علم نہیں ہوتا اپنے اعمال کو درست کیسے کرے گا؟ اور جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اللہ کی کیسے پہچانے گا؟ جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکتا۔ جب تک علم نہیں ہوتا انسان اپنی اصلیت کو بھی نہیں پہچان سکتا، انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ میں ہوں کیا۔ یہ چیزیں ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے کہ انسان تیرے اندر کیا رکھا ہے میں نے اور کس لیے تجھے پیدا کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ یہ احادیث بتاتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال ہونا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اور اسی چیز کا نام علم ہے۔ جب یہ نہیں ہوتی تو انسان کیسے اپنے آپ کو درست کرے، کس طریقے سے استعمال ہو، کس طریقے سے اعمال کرے اور وہ آگے کام کا بن جائے۔ کوئی آدمی ایک مشینری بناتا ہے اور اس کے بعد اس کا طریقہ نہیں بتاتا کہ اس کے طریقہ استعمال کیا ہے، تو آپ خود بتا دیں، انسان سارے سمجھتے ہیں کہ جب تک طریقہ استعمال پتہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک انسان اس کو جانتا نہیں ہے، اس کی قدر اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، وہ کبھی کیا کرے گا کبھی کیا کرے گا اس کو معلوم ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔
جب نہیں ہے تو فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ بہت بڑے فائدے کی چیز ہو اس کا طریقہ استعمال معلوم ہونا ضروری ہے، اور جب تک طریقہ استعمال اس کا پتہ نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، وہ اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کچھ فائدہ اٹھائے بھی گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا، اس اصل چیز کو ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہی نہ ملے، الٹا نقصان لے لے۔ یہی چیز ہے کہ جب علم نہیں ہوتا، انسان چاہتا ہے کہ میں عمل کروں، وہ کس چیز پر عمل کرے گا؟ جہالت پر عمل کرے گا، سنی سنائی باتوں پر عمل کرے گا، اس طریقے سے خیالات اور سوچوں پر عمل کرے گا۔ جب کرے گا تو کیا بنے گا؟ انسان کا کباڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان اپنی اصل کو نہیں پہنچا سکے، انسان اپنی حقیقت کو نہیں پہچان سکے گا، اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر وہ انسان اپنے آپ کو برباد کر دے گا، برباد کر دے گا، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے۔ مثلا دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ علم آتا ہے، ایک علم کا تعلق ہے عقائد سے، ایک علم کا تعلق ہے عقائد سے نہیں بلکہ ظاہری ایک خارجی علوم سے، ایسے کہ جس کو یوں سمجھیں کہ ہم اعمال جو ظاہر کرتے ہیں نا تو ان سے اس کا تعلق ہے۔ تو اب جو عقائد سے تعلق ہے وہ تو بنیادی چیزیں ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے اندر ذرا بھی خرابی آئی نا، ذرا بھی خرابی تھوڑی سی بھی، تو انسان کیا کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کا ایمان ہی خراب ہو جائے گا، ایمان اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا جنت کا داخلہ تو دور کی بات ہے، وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور جو آدمی عقائد کا علم سیکھ کر اس کو درست کر لیتا ہے، اب عقائد کا جب علم سیکھ لیا، اس کے بعد ہے کہ انسان اگر وہ اعمال، باقی اعمال کا ایسا علم کہ جو اس کو جو ہے نا ضروری ہے، جو سیکھنے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہے، ان کا علم اس سے سیکھ لیا، عقائد درست ہے، باقی عملوں کے اندر اگر کسی طرح سے کچھ کمی بھی ہو گئی، علم نہیں تھا نا، کچھ کمی بیشی ہو گئی تو کام چل جائے گا، کام چل جائے گا، بالکل جہنم کا مستحق نہیں بنے گا۔ لیکن عقائد ہی خراب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرا بھی عقیدے میں فرق ہے نا تو وہ گیا۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، سارے احکامات کو قبول کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد میں سے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کو ذات و صفات و یکتا ماننا ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدہ میں ذرا بھی تذبذب آ جاتا ہے تو بتائیں انسان کہاں پہنچ جائے گا؟ راتوں کو تہجد پڑھے، دن کو عبادت کرے، جو کچھ کرے، جتنا کچھ کرے، عقیدہ اس کا درست نہیں ہے نا تو اس کو سارے کے سارے اعمال برباد ہیں، اس کو کس چیز میں کیا کچھ ملے گا؟ بھئی عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ تو اب یہ عقیدہ درست کیسے ہوگا؟ یہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ عقیدہ سنی سنائی باتوں کا نام نہیں ہے، یہ عقیدہ چوک چوراہوں پہ ملنے والی باتوں کا نام نہیں ہے، یہ عقیدہ مجلسوں کے اندر گپ شپ کے چلی ہوئی باتوں کا نام نہیں ہے۔ اس عقیدے کا نام ادھر سے تبصرہ، ادھر سے تبصرہ، وہاں سے تبصرہ سننے کا نام نہیں ہے۔ نہ یہ عقیدہ ہمیں یوٹیوب چینل پر ملتا ہے، نہ یہ عقیدہ ہمیں فیس بک سے ملتا ہے، نہ یہ واٹس ایپ کے اوپر چلتے ہوئے گروپوں میں ملتا ہے۔ اس عقیدے کے لیے درست کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، علم سیکھنا پڑتا ہے، جا کر اس کو درست کرنا پڑتا ہے، معلوم کرنا پڑتا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ سوچ آ رہی ہے، یہ سوچ آ رہی ہے، یہ سوچ آ رہی ہے، یہ سوچ یہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ سوچ آ رہی ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں اللہ کے بارے میں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا کسی اور اسلام کے کسی اہم رکن کے بارے میں۔ اب یہ سوچ آ رہی ہے، اب یہ سوچ کو درست کرنا ضروری ہے، وگرنہ سوچ کے ساتھ انسان یوں ہی رہے گا تو اس کے تو برباد ہو جائے گا وہ۔ اب میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا ضروری ہے، یہ علم یہ کتنا ضروری ہے، اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہو کر بس میں نے سن لیا، بس ٹھیک ہے، وہاں کوئی باتیں چل رہی تھی میرے کانوں میں لگی، وہ بڑا اچھا انسان لگ رہا تھا نا، بڑا بزرگ لگ رہا تھا، معتبر آدمی سے سنا ہے، معتبر آدمی سے سنا ہے،
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت ایک معتبر آدمی سے میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں وہ یوں کہہ رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا وہ معتبر کیسے ہو گیا جو میرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا؟ جو دوسروں کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، گمان غلط کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ معتبر ہو گیا، اس کو معتبر سمجھتے ہیں. وہ معتبر کیسے ہو گیا کہ جو یوں کہہ رہا تھا؟ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر نہ بس ہم اطمینان کر کے آرام سے بیٹھ گئے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے ذرا تیار نہیں ہے. عقیدہ ہم عقائد رکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ٹھیک، اللہ ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جو کچھ بھی کائنات میں کرتا ہے صرف اللہ کرتا ہے، جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے صرف اللہ سے ہوتا ہے، جو کچھ بھی کائنات کے اندر پتا بھی درخت کا ہلتا ہے اللہ ہی ہلاتا ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر کی چینجنگ جتنی ہوتی ہے اللہ کرتا ہے. انسان بیمار پڑتا ہے اللہ کرتا ہے، وہ درست ہوتا ہے اللہ کرتا ہے. اور آج اندازہ کریں ہمارے عقیدہ کیا بن چکا ہے. ہماری زبان پر کون سی چیز آ رہی ہے؟ وہی آ رہی ہے جو میرے دل کے اندر ہوگی وہی آئے گی. اور کیا آئے گی؟ دل میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے یہ دوائی استعمال کی، میں نے فلانی کی، داستانیں لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر. میں وہاں گیا کچھ نہیں ہوا، ادھر گیا کچھ نہیں ہوا، فلانا ڈاکٹر کے پاس گیا کچھ نہیں ہوا، بس ایک مسیحا مجھے مل گیا. کیا مسیحا تھا؟ بس ایک بوٹی تھی، مل گئی مجھے، استعمال کی، میری زندگی بدل گئی. یہ جملہ کون سا؟ کبھی سوچا ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ کتنا خطرناک ہے. میری زندگی بدل گئی، میں مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا، بستر سے لگ گیا تھا، بس ایک دوائی کی استعمال کی، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے تو میری زندگی ٹھیک کر دی. جملے پر سوچے یہ کون ہے، یہ کون استعمال کر، اور اس پر مطمئن بھی ہے. ہم آرام سے سکون سے بیٹھے مطمئن ہے کہ بس یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. میں بچ گیا، میں مرنے سے بچ گیا، فلانے نے تو بس مجھے بچا لیا. تو میرے بھائیوں، یہ عقائد اتنا ضروری، یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے. اس طرح نہیں کہنا اللہ نے بچا لیا، میری زندگی اللہ نے بچا لی، میں موت کے قریب جا اللہ نے بچا لیا. یہ کہنا یہ ہے اور یہ نہیں کہا جا رہا. اور پھر دوسرا آدمی بھی نا اس سے سنے گا نا، اچھا آپ کو یہ بیماری ہے، یہ ہوا نا، میں بھی یہی کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ بھی کرنے لگ جاتا ہے. پھر ہوتا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اس کے بارے میں پورا خیال سوچ فکر، یہ ویسی ہے، جھوٹا ہے، فلانا ہے، کیا پتہ نہیں اگلتا ہے انسان، کیا نکال رہا ہے اندر سے، اور اپنے عقیدہ غلط، اپنی سوچ غلط، گمان غلط، اور اس کے اوپر بس یہ لگے ہوئے ہیں ہم. تو میرے بھائیوں، یہ اپنی زبان سے وہی نکلتا ہے جو یہاں موجود ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، زمین میں جو بوتے نا وہی نکلتا ہے. جو ڈالیں گے گندم نہیں نکلے گی، گندم ڈالیں گے جو نہیں نکلے گا، چاول ڈالیں گے گندم نہیں نکلے گی، وہی چاول نکلے گا. جو اندر ڈالیں گے وہی نکلے گا. انسان اپنے اندر جو ڈالتا ہے وہی زبان سے نکالتا ہے. تعبیرات وہی نکلتی ہے، سوچیں وہی آتی ہے، تبصرے اسی پہ ہوتے ہیں. اور 2 4 5 بیٹھے نا، پھر بات کریں، دیکھتے ہیں ہر ایک ڈاکٹر بھی ہے، ہر ایک عالم بھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا، کئی دفعہ نہیں تو آپ تجربہ کر لینا نا، 3 4 کہیں کھڑے ہونا تو کہیں یار یہ مسئلہ کیسا ہے، نہیں آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ ایسا ہے، یا آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ ایسا. اتنا جری ہوتے ہیں مسئلہ ایسا کہ انسان سوچ نہیں سکتا، اور اس کے اوپر تب حد کر دیتے ہیں. بالکل آئی بات سمجھ میں؟ چھوڑو یار، آخری جملہ، چھوڑو یار ان مولویوں کی باتوں پہ دین کو مشکل بنا دیا ہے. چھوڑو یار، اب چھوڑ دو نا، اور پھر نجات کا راستہ تلاش کرو. چھوڑو یار، انہی کے پاس تو اللہ نے رکھا ہے یہ علم، اللہ نے ویسی ان کے پاس رکھا. اب ہم ادھر نہیں جاتے، بس چھوڑو یار کہہ کر ان کے پاس نہیں جانا، اور جہالت پر راضی رہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ شیطان کے دھوکے ہیں، یہ شیطان اور نفس کے دھوکے ہیں جو ہمیں لگ چکے ہیں. ہم غلط روش پر چلتے ہوتے ہیں نا، اور اس کے اوپر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. ہم سارے مثال کے طور پہ ایون میں اگر غلط ہوں نا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں غلط ہوں. جب تک میرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، میں غلطی کو کبھی بھی نہیں مانوں گا.
جب تک میرے دل کے اندر مجھے کوئی کہہ کے دکھائے گا نا کہ بھئی آپ مولوی صاحب یہ فلانی غلطی کر رہے ہیں نا، اگر میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوا تو میں سوچوں گا یار مجھے یہ کہا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے۔ عام آدمی اس کو کہیں آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو غصہ نہیں آئے گا، لال پیلا نہیں ہوگا۔ اور اگر علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، میری انسلٹ کی اس نے، میری بے عزتی کی اس نے، کیا غضب ہے پتہ نہیں، اس پر ہم بالکل اکڑے ہوئے ہیں اور غلامی کے لیے ہم تیار ہیں۔ انگریز کا لایا ہوا قانون قبول ہے، لباس کے اندر ان کی بدماشیاں قبول ہے، اپنے جسم کے اندر ظاہر باطن پہ چلنا ان کے لیے قبول ہے۔ اب جو رد کرنا ہے نا اس دین کے بات، اس عالم کی بات کو، اس کو رد کرنا ہے، نہیں ماننا، نیچے نہیں لگنا، نیچے نہیں لگنا۔ یہ نیچے لگنا ہے، یہ تو عاجز دکھانا ہے، دین کے لیے دکھانا کہ یہ انسان کے لیے تو نہیں۔ کبھی آپ کہیں مولوی کی بات چلے مان لینا، یہ علم سیکھنا، بھائی علم جب مان لیا تو کیا اب عالم کے نیچے لگنے والی بات ہوتی ہے؟ عالم جاہل ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی بد اخلاق ہے، کوئی اور چیز ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ اپنی بڑائی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھائی کوئی دین دے رہا ہے، شکریہ ادا کریں اور دین لیں، شکریہ ایسا کریں، جا کر سیکھیں کہ میں اپنا عقیدہ درست کروں، مولوی صاحب میں اپنی نماز درست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جائیں کسی کے پاس بیٹھے کہ میں اپنی نماز درست کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا نہیں جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب کیا دلیل دیں گے اللہ کو؟ ہم مر گئے تو وہاں کہیں گے کہ یا اللہ ہاں میں تو گیا تھا مجھے نہیں سکھا۔ ایسا بھی اللہ نے بھی نہیں ایسا رکھا۔ جتنا بھی ہو، جو بھی ہو، جتنا مصروف ہو نا، آپ کے لیے ضرور ٹائم نکالے گا، اللہ کا ڈر لے کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے جا کر کہہ دے کہ اس نے نہیں سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم سے انسان کے اندر کمال نہیں آتا، علم کے بعد عمل سے کمال آتا ہے۔ علم سیکھنا ضروری ہے لیکن خالی علم سے کچھ نہیں آتا، عمل سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی۔ جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، غار حرا کے اندر تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین آیا اور جبرائیل امین نے آ کر آپ کو سب سے پہلے آ کر جو گلے لگایا، گلے لگا کر دبایا اور دبانے کے بعد کہا اقرأ یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ نے دوبارہ دبایا، کہا اقرأ یا محمد، آپ پڑھیں۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ دبایا، یہ کیا چیز تھی جو آپ کی طرف آئی؟ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ علم بہت بڑی دولت ہے۔ پھر دبانے کے بعد پھر جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا۔ اور جب پڑھنے کے بعد آپ گھر میں واپس آئے نا تو گھر میں واپس آنے کے بعد ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی تھیں، جب گھر میں واپس آئے تو کہا زملونی زملونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، کملی اوڑھو، مجھے جو ہے کمبل اوڑھاؤ، اور مجھے سردی کیا ہوا؟ یہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، یہ کچھ ہوا ہے۔ فرشتہ آیا، جبرائیل آیا، یہ اس طریقے سے جو ہے نا لٹا، اور پھر وہی یہ الفاظ مجھے جو ہے کہا کہ پڑھو، یہ وہی نازل ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں لہٰذا علم کی وجہ سے بہت بڑا کمال ہے، آپ کو اللہ پاک لحاظ کریں گے؟ نہیں، آپ نے کیا گنوائے؟ آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ کیوں؟ آپ کا عمل یہ ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ بھلائی کرنے والے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے، آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، آپ غمگساری کرنے والے ہیں، آپ کی یہ صفات ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ یہ وہ چیزیں گنوائی ہیں جو عملی تھی، جو آپ کے عمل میں تھی۔ فرمایا کہ یہ آپ کے عمل ہے، ان عملوں کی وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ عمل گنوائے ہیں، یہ نہیں کہا کہ علم بہت بڑی چیز ہے، عمل گنوائے، عمل۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ انسان کے اندر کمالات کا اظہار تب آتا ہے جب عمل آئے، عمل آئے، عمل آئے، وگرنہ تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ یہود، یہ لوگ، یہ اہل کتاب، ان کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنی بھی کتاب، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟
اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، ایک بہت بڑا آئل کا ٹینکر ہے اور پوری ٹینکی بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے انجن کے اندر جب آئل نہیں ہوگا تو بتائیں ختم ہو گیا، وہ تو بریک لگ جائے گی، گاڑی چلے گی نہیں ہے۔ اور جب وہاں ڈالیں گے، جتنا ڈالتے جائیں گے تو وہ چلتا رہے گا۔ عمل آئے گا تو چلتے رہیں گے، عمل نہیں آیا تو بریک لگ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، کمالات عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کے اظہار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم سیکھیں، علم کی قدر کریں، علماء کے پاس جائیں اور اس کے بعد پھر عملی زندگی میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔